السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان مسائل کو رکھنے والا ہوں جو مسائل کے ہمارے لیے جاننا سمجھنا بہت ضروری اور بہت اہم ہے، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ ہم اور آپ کو اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، مصارف زکوٰۃ کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر فرض ہے، اس لیے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ اللہ نے کہا کہ انما الصدقات، زکوٰۃ للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کے لیے۔ فقیر ایک قسم ہے، دوسری قسم ہے مسکین کی۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت سامان ہو، تھوڑی بہت چیزیں ہوں، لیکن اتنی نہ ہو کہ وہ امیر ہو جائے، اس کو فقیر کہتے ہیں، کہ ضرورت اس کو ہے لیکن تھوڑی بہت چیزیں اس کے پاس ہے۔ اور دوسری قسم ہے مسکین کی۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل خالی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، پہلی قسم فقیروں کی ہے کہ جن کے پاس تھوڑی بہت چیزیں تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کو ضرورت ہے۔ اور دوسری قسم والمساکین، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ فقیر جن کو ضرورت ہوتی ہے مال کی، اور مسکین وہ ہوتا ہے جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے مال کی۔ اب یہ کیسے طے ہوگا کہ کوئی شخص غریب ہے؟ غریب کا معیار کیا ہوگا؟ اس کو شریعت نے طے کیا ہے کہ غریب کا معیار یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ غریب ہے۔ اور صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہونا، کھا پی کر جو سال میں 52.5 تولہ چاندی کی یا اس کی قیمت، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کھا پی کر اگر کوئی شخص بچا لیتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اور اگر نہیں بچا پاتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم اللہ نے بیان کی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ اگر قرآن کے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا وہی معنی آج کے دور میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس زمانے میں اسلامی حکومت بھی تھی اور بیت المال کا نظام بھی تھا، لیکن آج کے دور میں اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے اور بیت المال کا نظام بھی کہیں نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ غریبوں کے لیے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور پھر غریبوں تک پہنچا دیتے ہیں، یا یہ کہ سفیر جو ہوتے ہیں، سفراء حضرات، چندہ کرنے والے حضرات، جو ادارے کے لیے چندہ کرتے ہیں، جو مدرسے کے لیے چندہ کرتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی زکوٰۃ آتی ہے،
تو پھر یہ لوگ لے جا کر مدرسے میں جمع کرتے ہیں، اور وہاں جو غریب نادار مفلس بچے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مال کے وہ مستحق ہوتے ہیں، پھر ان کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر وہ ان کی ملکیت میں آتا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کی جو تیسری قسم بیان کی ہے والعاملین علیہا، کہ جو لوگ زکوٰۃ اصول کرنے والے ہیں، تو بعینی ہی وہ لوگ آج کے دور میں نہیں ہیں۔ اگر اس معنی اور اس جیسے لوگوں کو اگر تلاشنا ہے تو جیسے کہ کوئی تنظیم ہے، کوئی ادارہ ہے، یا مدارس کے جو سفراء ہیں اور چندہ کرنے والے ہیں، اس پر یہ معنی صادق آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ جو چندہ کرنے والے ہیں یا جو سنستھا ہے، جو ادارہ ہے، اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مسلمان کی زکوٰۃ اصول کر کے غریب مسلمان کو دیتے ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زکوٰۃ اصول کرنے والا غریب ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر چندہ کرنے والا غریب ہو، مسکین ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب وہ زکوٰۃ اصول کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں سے پیسہ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کمیشن رکھ کر لیتے ہیں کہ ہم 40% لیں گے، 50% لیں گے، 30% لیں گے، وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی سفیر ہو، کوئی بھی چندہ کرنے والا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کمیشن پر چندہ زکوٰۃ کا جائز نہیں ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی ادارے سے متعلق ہو، کسی تنظیم سے متعلق ہو، یا کوئی بھی سفیر ہو۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ 5ویں سیمینار میں فقہ اکیڈمی کا 5واں سیمینار اعظم گڑھ میں ہوا تھا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی اس میں موجود تھے۔ تو بالاتفاق تمام مفتیوں کے اجماع اور اتفاق سے یہ طے ہو گیا تھا کہ کمیشن پر، فیصد پر اگر زکوٰۃ کی اصولی ہوتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ کی رقم چندہ کرنے والے کو نہیں دی جائے گی کمیشن پر، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو اجرت دی جائے، اس کی تنخواہ طے کر دی جائے۔ مثلا جو مدارس کے چندہ کرنے والے سفراء حضرات ہیں، سفیر چندہ کرنے والے ہیں، ان کی تنخواہ طے ہو جائے کہ آپ زکوٰۃ چندہ کر کر لائیں گے تو آپ کو اتنی تنخواہ دی جائے گی۔ ایک صورت تو یہ ہے، یا دوسری صورت یہ کہی جائے کہ آپ کو چندہ بھی ملے گا، لیکن آپ اگر 10,000 چندہ کر کے لے آتے ہیں یا 10,000 سے زیادہ چندہ کر کے لاتے ہیں تو آپ کو خصوصی انعام دیا جائے گا۔ تو ایک تو تنخواہ بھی ملے گی اور اس پر خصوصی انعام بھی مدارس کے جو ناظم ہیں وہ دیں گے، تو یہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن کمیشن پر، فیصد پر اگر کوئی سفیر چندہ کرتا ہے زکوٰۃ کا، اور ظاہر ہے کہ مدارس میں ہمارے عوام مسلمان زکوٰۃ کی رقم بھی دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کمیشن والے سفیر کو دینا جائز نہیں ہے۔ مدارس میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، لیکن جو سفیر کمیشن پر چندہ کرتے ہیں، فیصد پر چندہ کرتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں، اور ان کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی یہ چندہ کرتے ہیں، یہ سارے چندہ کو جمع کر کے پہلے مدرسے میں دیں گے، مدرسے والے کو، مدرسے کے ناظم کو دیں گے، مدرسے کے منتظم کو دیں گے۔ جو بھی سفیر ہیں وہ اپنے مدرسے کے ناظم کو پورا رقم دے دیں گے چندے والی۔ مدرسے کا ناظم جیسے دوسرے خادم کو، دوسرے ورکر کو، دوسرے استاذ کو تنخواہ دیتا ہے، ایسے ہی اس سفیر کو بھی تنخواہ دے گا ماہانہ۔ اس لیے ہمیں تحقیق کرنا ہوگا اپنی زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت کہ وہ کمیشن پر چندہ کر رہا ہے یا تنخواہ پر چندہ کر رہا ہے۔ تنخواہ لینا جائز ہوگا۔ اگر وہ کمیشن پر چندہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے رہا ہے، اور زکوٰۃ کی رقم کس کو دینی ہے یہ قرآن طے کرتا ہے۔ وہ سفیر کا نام اس میں نہیں ہے، چندہ کرنے والے کا نام نہیں ہے۔ 8 قسم ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں سے چندہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو حق الخدمت دے سکتے ہیں، اس کے محنت کا معاوضہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مدرسے میں بہت سارے لوگ ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، پڑھائی کرانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، تو چندہ کرنے والے بھی ہیں، تو ان کو تنخواہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تنخواہ تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور اگر وہ
ایسا کرتے ہیں کہ فیصد پر اور کمیشن پر چندہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، یا یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورا پیسہ چندہ کر کے مدرسے کو نہیں دیتے، خود خرچ کر لیتے ہیں، بعد میں حساب دیتے ہیں، تو بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے دو مسئلہ ہے سفیروں کے لیے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کمیشن پر چندہ نہیں کر سکتے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چندہ کرنے کے بعد پورا پیسہ مدرسے والے کو حوالے کریں گے، تبھی ان کے لیے جائز ہوگا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ اب چوتھی صورت، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم مسلمان کو دینا، تو ظاہر ہے کہ یہ عام مسلمان نہیں ہوگا، یہ نیو مسلم، جو نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے۔ تو ایک نظام قرآن نے طے کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان نیا ہوا ہے تو ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے، کہ کہیں وہ ایمان اور اسلام نہ چھوڑ جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیا کرو۔ لیکن پھر ایک دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کی حکومت تھی اور اسلام مضبوط ہو گیا تھا، اچھی طریقے سے مضبوط ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا، یعنی یہ چوتھی والی صورت کو، کہ دلجوئی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اس صورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا کہ نہیں، اب ایسا کوئی نہیں ہے، نیو مسلم بھی نہیں ہے اور کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج کے دور میں مفتیان کرام نے اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ یہ کہ ہمارے دور میں بھی اگر کوئی غیر مسلم نیو مسلم بنتا ہے، نیا مسلمان بنتا ہے، تو اس کے لیے بڑی قربانی کی بات ہوتی ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے قربانی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اس سماج میں یہی بہت مشکل ہے کہ اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں، یہی بہت مشکل ہو رہا ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہوگا جو لوگ پہلے سے غیر مسلم تھے پھر وہ اسلام لے آئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان کے لوگ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سماج ان کو بائیکاٹ کر دیتا ہے، ان کی نوکری چھین لی جاتی ہے، کہیں نوکری ان کو نہیں ملتی ہے، ان کا گھر چھین لیا جاتا ہے، اور خاندان اور سماج سب اس کو سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے، سب لوگ ہٹا دیتے ہیں ایک دم۔ اب کہیں بیچارے کو نوکری بھی نہیں ملتی، کہیں اگر وہ نوکری کے لیے ٹرائی کر رہے تو نہیں مل رہا ہے، اور جو پرانی نوکری تھی وہ ختم ہو گئی اسلام لانے کی وجہ سے۔ اب یہ اتنی ساری پریشانی کا سامنا کر رہا ہے آج کل کا نیو مسلم، اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو فقہائے کرام نے، مفتیان کرام نے یہ کہا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نام پر بھی فراڈ ہوتا ہے کہ ہم نیو مسلم ہیں اور وہ اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ کی رقم خوب وصولتے ہیں، خوب کھاتے پیتے اچھے سے ہیں، اور مسلمان کے زکوٰۃ کی رقم کو وہ ضائع کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ان کی 2 پشت پہلے کوئی مسلمان ہوئی تھی، یا 25 سال 30 سال 40 سال پہلے کسی نے کوئی مسلمان ہوا ان کے گھرانے میں، تو ظاہر ہے کہ ان کے وہاں کے لوگوں نے سماج سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، نوکری سے نکال دیا، ہر جگہ سے نکال دیا، تو وہ مجبور تھے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی تھی۔ اب ان کا بیٹا پوتا بھی یہی بول کر کہ ہم نیو مسلمان ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس گھراری نہیں، ہمارے پاس زمین نہیں، ہمارے پاس جاب نہیں، نوکری نہیں، تو اب 30-40 سال سے بیٹا پوتا بھی یہی کہہ کر مانگ رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ نیو مسلم ہے تو کیا واقعی اس کی جڑ کھوکھلی ہے یا جڑ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب 30-40 سال کے بعد ایک نیو مسلم کی جڑ مضبوط ہو سکتی ہے، کیونکہ حالات بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے 30-40 سال میں۔ 5ویں قسم ہے وفر رقاب، کہ جن کو اپنی گردن آزاد کرنا ہو، گردن جن کی پھنسی ہو اس کو چھڑوانا ہو۔ یہ اصل میں عرب کا محاورہ ہے۔ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی غلام اگر کوئی ہے تو اس کو زیادہ تر غلام بنا کر رکھنے کو پسند کرتا ہے۔
تو اس دور میں غلامی کا ایک نظام تھا، ایک ماحول تھا، لوگ خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس غلامی کے نظام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور اتنا ختم کر دیا کہ آج ہے ہی نہیں، غلامی کا سسٹم ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، دوسرے لوگوں میں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، اتنا ختم کر دیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فری میں غلام کو آزاد کر دیا، کبھی فدیہ دے کر آزاد کیا، یا کبھی کفارے میں رکھ کر آزاد کیا۔ تو کسی بہانے سے دھیرے دھیرے یہ جو غلامی کا نظام تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے۔ اب یہاں پر وفی الرقاب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو غلام اپنی آزادی چاہتا ہے، مالک اس سے پیسہ مانگتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جائے تاکہ وہ مالک کو پیسہ دے کر اپنی گردن آزاد کرا لے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صورت آج کے دور میں نہیں ہے، کیونکہ غلامی ہی نہیں آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مفتیان کرام نے اسی جیسا ایک مسئلہ آج کے دور میں ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سلاخوں کے پیچھے جو نوجوان کو ناجائز مقدمات یا ناجائز کیس پر ٹھونس دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو سکے، بیل لے سکے، قید خانے سے باہر آ سکے، تو وہ مفتیان کرام نے اس کو وفی الرقاب کے جیسا مسئلہ سمجھا ہے، یعنی غلامی جیسا مسئلہ سمجھا ہے۔ تو ایسے نوجوان کو بھی یا ایسے مسلمان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جو کہ جیل سے اپنی رہائی کروا سکے، قید خانے سے اپنی رہائی کروا سکے، اپنی جان چھڑوا سکے۔ کوئی تو اتنا غریب ہوتا ہے کہ اس کو کسی ناجائز مقدمات میں ٹھونس دیا، اس کے پاس 5-10 ہزار روپے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی رہائی کروا سکے یا اپنا بیل کروا سکے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ جیل میں سڑنے والے، جیل میں رہنے والے قیدی کوئی سنگین جرم کر کے جیل میں نہ گئے ہوں، یہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان سمجھ کر اور ہمدردی دکھاتے ہوئے کسی ظالم کو اور کسی قاتل کو اور کسی بلاత్కాری کو یا کسی چور کو یا کسی ڈکیت کو زکوٰۃ کی رقم لگا کر نکال رہے ہیں، تو یہ تو مظلوم کے حق میں ناانصافی ہے کہ اگر کسی کو جیل ہوئی ہے کسی ظلم کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی قتل کے بدلے میں ہوئی ہے، کسی چوری کے بدلے میں ہوئی ہے، یا کسی ڈکیتی کے بدلے میں ہوئی ہے، یا کسی پر جو ہے ظلم ذاتی کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو مفتیان کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پھر ان کے حق میں مناسب یہ ہے کہ ان کو رہنے دو، وہ سزا کاٹے، یہی مناسب ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ سزا کاٹے گا تبھی سماج سدھرے گا، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے کر مت نکال۔ جو لوگ ناجائز مقدمات میں، معصوم نوجوان غریب ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں نکل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سبیل اور راستہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، 5-10 ہزار روپے بھی نہیں ہے کہ وہ کورٹ کی عرضی پر حاضر ہو سکے، بیل لے سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگا کر ان لوگوں کو رہائی دلوائی جا سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے وفی الرقاب کا۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہے والغارمین، مقروض، کہ ایک آدمی کے پاس اتنا قرضہ ہو گیا ہے، اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت قرض ادا ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور جس نے قرض دیا ہے وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ پہلے تو دیکھا جائے گا کہ مقروض کے پاس جتنی بھی ملکیت ہے، جتنا زمین جائیداد ہے، جتنی پراپرٹی ہے، وہ سب بھی بیچ کر اس کا قرضہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے، تو پہلے تو وہ ساری چیز بیچ کر قرضہ ادا ہوگا، اور جو پیسہ بچ جائے گا، کیونکہ قرض دینے والا معاف نہیں کر رہا ہے، تو جو پیسہ بچا ہوا ہے اس پیسے کو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب ایک آدمی کے پاس 50 ہزار روپے قرضہ ہے اور اچھی خاصی پراپرٹی بھی ہے، اچھا خاصا کھاتا پیتا بھی سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں مقروض ہوں، 50 ہزار روپے چاہیے، اب زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا رہی، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت میں جو چیز ہے پہلے اس کو بیچنا ہے،
بیچنے کے بعد بھی اگر قرض خواہ کا پیسہ بچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کی رقم ادا کر کے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قرض جائز طریقوں سے لیا ہو، جائز چیز کے لیے لیا ہو۔ پھٹانی کرنے کے لیے اگر کوئی قرض لیتا ہے اور قرض پہ قرض لے رہا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا دیا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض پر قرض لیے جا رہا ہے، خوب لیا، ناجائز طریقے سے قرض لیا، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے جس نے سودی کاروبار، سودی طریقے سے قرض لیا ہے، بینک سے لیا ہو یا کسی اور دوسری تنظیم سے لیا ہو، سودی لین دین سے قرض لیا ہے اور اتنا لے لیا کہ اب اس کے حد سے باہر ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی ملکیت اور پراپرٹی بھی بیچ دے تو بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے سودی کاروبار میں ملوث ہو گیا ہے، گھر پہ گھر بنا لیا اور اپنی تسکین کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنے گلچھرے کے لیے قرض جمع کر لیا ہے، تو شریعت ایسے لوگوں کو قرضہ نہیں دے گی یا زکوٰۃ کی رقم نہیں دے گی۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو پہلے اس سے تحریری طور پہ توبہ کروایا جائے گا۔ اگر کسی طریقے کا کوئی لین دین، سودی لین دین کسی نے لیا اور وہ قرضے میں ڈوب گیا، یا کوئی لون لیا بینک سے اور یہ بینک کا لون بھی سودی کاروبار ہی شمار ہوتا ہے اور پھنس گیا، ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بینک والے تو معاف کریں گے نہیں، بینک والے تو ہر صورت اس سے لیں گے، تو اگر مسلمان کی زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا تو یہ تو گناہ والا کام کیا ہے، تو پہلے اس سے عہد لیا جائے گا کہ پہلے تم توبہ کرو، آئندہ تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گے، آئندہ تم کوئی سودی کاروبار والا قرض نہیں لوگے، یا آئندہ تم گناہ کرنے کے لیے کوئی قرض نہیں لوگے۔ تو وہ تحریری طور پر چند لوگوں کے سامنے اگر لکھ دیتا ہے تب جا کر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، ایسے نہیں۔ ساتواں ہے وفی سبیل اللہ۔ وفی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، صرف اللہ کے راستے میں یا کار خیر میں کام کرنے والے نہیں، جو حقیقی اعتبار سے مجاہد ہیں، جس پر جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ لوگ۔ کار خیر اگر یہاں مراد ہوتا یعنی کوئی بھی اچھا کام وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اگر یہ مراد ہوتا تو الگ سے 7 قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا کہ انما الصدقات فی سبیل اللہ، کہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دے دو۔ لیکن 8 قسم بیان کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام مفسرین نے، تمام مفتیان کرام نے فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر مجاہد کو لیا ہے، وہ مجاہد جو میدان میں جا کر غیر مذہب کے سامنے اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، ان کے لیے اگر وہ مجبور ہے، معذور ہے، تو ان کو جا کر دینا ہے زکوٰۃ کی رقم۔ اور 8ویں قسم ہے وابن السبیل۔ وابن السبیل سے مراد یہاں مسافر ہیں۔ ایک آدمی مسافر ہے تو ہو سکتا ہے کہ سفر میں وہ غریب ہو جائے، گھر پہ چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ سفر میں غریب ہو جائے، یا اس کا سب کچھ غائب ہو جائے، پرس گر جائے، ATM گر جائے، موبائل گر جائے، اور وہ تھا اپنے زمانے کا لکھ پتی لیکن ابھی تو روڈ پتی ہو گیا، ابھی اس کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ مسافر واقعی پیسے کا ضرورت مند ہے، مال کا حاجت مند ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد ایسے مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، ڈھونگی لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو آپ نے ابھی یہ سماعت کیا ہے کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی ہے میں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھوں گا، اور بھی اس کی مزید تفصیلات ہے وہ آئندہ ہفتے آئے گی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔